حضور کی اہل سنت و جماعت نہ کر تعلق رکھنے والی ہر تنظیم اور ہر جماعت واسطے دعا کو اللہ سب کو برکت دے۔ جتنے پیرانے نظام اور آسان حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں اسی سارے کے نوکر سب کے خادم۔ چند گزارشات عوام کی خدمت اچھی طرح گا کہ پیرانوں سجدے نہ کریا کرو، پیران دے پیرانوں سجدے نہ کریا کرو۔ آپ لوگ بے شک غصہ دیتے ہو لیکن یہ مشابہت سجدے نہ لوگی ایسا کرن کو گریز کریا کرو، نہ کریا کرو۔ کسی بھی چیز نو رب تو علاوہ سجدہ نہ کریا کرو۔ سجدہ صرف اللہ نو سجدہ ہے۔ جتھے سجدہ کرنے والی تھاں ہے اتھے ساڈے بھائی کرتے نہیں، جتھے نہیں کرنا چاہیے اتھے ٹھہر رہے۔ مزارات کے یا کسی بھی جگہ تے سجدہ کرنا اہل سنت دے اور دین دے اندر مسلک وچ جائز نہیں ہے۔ اس کو بھائی صاحب پرہیز کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو برکت اور خیر نصیب فرما دے۔ عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن کے اندر اجے دنیا کے تشریف نہیں سن لے آئے تو حضرت ام الفضل حضور کی چچی جان فرماتی نے کہ میں خواب تک کیا کہ رسول اللہ نے وجود کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود وچ گریا تو فرماتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ وچ کیونکہ پہلے شاہ صاحب کو کافی فضائل سن چکے ہو تو میں آپ کو مولا حسین پاک دی ذکر شروع تو آخر تک سناوا گا انشاءاللہ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں خواب تک کیا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے تو میرے وجود جھولی چ گریا تو میں اس کو پریشان ہوئی تو رسول اللہ کی خدمت اجازت ہو کے میں اپنی خواب پیش کی یا رسول اللہ میں خواب تک کیا تو حضور فرماتے ام سلمہ ابو بنو چچی ام الفضل پریشان نہ ہو، خواب بہت اعلیٰ ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ بیٹا عطا فرمائے گا جڑا آپ دی گود دے اندر پرورش پائے گا۔ تو پھر مولا حسین دنیا کے تشریف لائے اور حضرت مولا حسین سرکار آپ حضرت ام الفضل دی گود وچ کھیلتے سن تو حضور سرکار دی گود وچ آئے تو آپ نے اپنی گڑتی عطا فرمائی، کان وچ اذان پڑھی۔ کیا کائنات دی خوبصورت اذان ہے جڑی مولا حسین دے کان وچ آمینہ دے لال پڑھی ہے۔ دوستو اگر آپ توجہ فرماؤ کہ اگر اذان بے مثال ہے تو حسین کا کربلا والا سجدہ بھی بے مثال ہے۔ نہ کوئی اذان دی مثل ہے نہ حسین بادشاہ دے کوئی سجدے دی مثل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اذان رسول اللہ دی اور سجدہ حسین پاک۔ پھر میرے حضور نے گھڑتی عطا فرمائی، اپنی گھڑتی اپنی زبانی حضرت مولا حسین سرکار موجود ہیں۔ حضور خوش ہو رہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ، تو میرے نبی پاک سرکار نے اس کو سماعت فرمایا سنیا اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام دے چہرہ اقدس دے غم دے آثار آئے اور اکھیں جو اتھرو نکل گئے تو رسول اللہ نے سوال کیتا گیا، سوال کرنا لی حضرت ام سلمہ نے یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان بیٹا پیدا ہوئے ہیں آپ دی اکھیں چانسو کیوں نہیں؟ فرمایا ام سلمہ جبریل آئے میں پڑھے حوصلے کی داد دے رہے ہیں، اپنے دل میں داد دے رہے ہیں جنہاں تھی بیٹھے ہو چھوڑے میں تھوڑے حوصلے کی داد دے رہے ہیں، کمال کر رہے ہیں لیکن تھوڑا وقت گزار لئیے تاکہ شاید کربلا والے سیدہ میں صدقہ سانو قبر دی گرمی نہ لگے، حشر دی گرمی تو بچ جائیے، یہ وقت بڑا سی بھائی صاحب۔ تو عزیزان محترم
سید زادے گود وچ نے حضور رو رہے ہیں. یہ شہادت ہوئی نہیں کہ رسول اللہ پہلے رو رہے ہیں. شہادت واقع نہیں ہوئی. شہادت کی خبر تے رونا رسول اللہ کی سنت. آپ مسئلے کو توجہ نال اس بات کو اس اینگل کو سمجھو کہ آگے تے شہادت ہوئی نہیں. ہاں جی کیا ہو رہا پکا شہادت اس کو آج دے دیں گے جاتا ہاں لے لے بھائی پکا ہے صدی بعد شہادت ہوئی ہے. پکا لے حضور اپنے شہادت کے روئے میں یہ مطلب ہے کہ حسین کی شہادت کا سن کے رونا بھی نبی پاک سرکار کی سنت مبارک. علامات سوگ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. علامات سوگ اختیار نہ کرو لیکن خبر حسین شہادت حسین کی خبر سن کے اگر کسی جگہ جو آ جا کے سنت مصطفیٰ ہے. میرے نبی پاک سرکار میرے مدنی اور کریم آقا مدینے دی تاجدار آپ کے ہاتھ سے ایک شیشی ہے. حضرت امہ سلمہ پوچھتی یا رسول اللہ یہ شیشی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر مٹی ہے اس زمین دی جتھے میرا بیٹا شہید ہوئے گا. امہ سلمہ سنبھال کے رکھ لے جس دن یہ مٹی خون بن گئی اس دن میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی تے کربلا دی حسین شہید تے کربلا ہوئے میں تے خبر مدینے والی مٹی نو کیویں ہو گئی. سوال ہے کہ جیڑی حضور نے مٹی عطا فرمائی ہے وہ مٹی کے کربلا دی ہے مدینے. حسین پاک کی شہادت کربلا ہوئی ہے لیکن خون وہ مٹی بن گئی جیڑی حضرت ام سلمہ دے حجرے مدینے شریف پئی سی. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت فرماتے ہیں کہ جس مٹی کو رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی اتنی شعور دیتا ہے کہ جدو حسین کی شہادت ہو جائے وہ بھی خون کے آنسو روتی ہے. مٹی باخبر ہو جاتی ہے جدو مولا حسین بادشاہ دی خبر شہادت مشہور ہو جائے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 61 ہجری کے جمعے کا دن میں اپنے حجرے میں سو رہی تھا تو میں رسول اللہ نو عالم خواب چکیا. اس دن فرما دیا میں خواب تکیا رسول اللہ نو آپ فرما دیا کہ میں دیکھیا حضور دیا زلفاں اور حضور دی داڑھی وچ خاک مبارک جویں بڑے طویل سفر کو حضور تشریف لے آیا. وہ فرما دیا کہ میں پوچھا رسول اللہ آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں شہید تو قتل الحسین آنفا میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے میں انہوں نے شہادت گاہ دعا گیا. بھائی صاحب ایک اللہ سننا تھا بڑے روکنا اور اس کو غم حسین و ذہن چرا کس بات کرنا. آپ فرماتی میں فی یدہی قارورہ تو حضور دے ہاتھ ایک شیشی تو میں کی تھی یا رسول اللہ اس شیشی کیا ہے؟ فرمایا ہادا تب الحسین و اصحابہ فرمایا اے میرے حسین کے سارے بچیاں کا خون ہے جنہاں میں محمد مصطفیٰ ایک ایک قطرہ کر کے اس شیشی جمع اس کا مطلب یہ ہے کہ جدو بھی کوئی شہید ہوتا سی آمدہ بلال اس شہید کے گوڑ کھلوتے ہوتے عالم روحانی ہے. اس طرح حضرت مولا علی ایک مرتبہ جنگ صفین تو واپسی تھی کربلا شریف سے گزرے تو فرات کے کنارے سواری اتری کہ میرے امام علی مقام دے والد گرامی حضور حضرت مولا علی سرکار ہو گئے. تو آپ کے اصحاب نے پوچھا یا علی اس جگہ کے کیوں روئے ہو؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جتھے میری آل کے افراد میرے حسین اور دے بیٹیاں رو شہید کیتا جاتا. تو آل رسول کے اندر ایک خبر تواتر نار پھیل گئی سی کہ حسین شہید ہو رہی ہے. بلکہ حدیث ایسی ہے کہ حسین میرے نبی پاک کی جوڑی سن اور آپ کے بیٹے بھی حضور کی جوڑی سن. ایک بیٹا ہے حسین تو جبریل آئے اور کہتے یا رسول اللہ ایک رکھ لو ایک قربان کر دیو اللہ ایک
مسئلہ میں ایک دوسری رکھا مرضی سوڑیا تیری اپنا